السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گی۔ جیسے کہ ہم شارٹ کویسچن کی سیریز کر رہے ہیں، ہمارا جو پریویس لیکچر تھا وہ بھی مختصر سوالات پر مشتمل تھا، انہی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہمارے آج کے جو مختصر سوالات ہیں وہ کون سے ہیں۔ کل کے لیکچر میں جو تھے ان کے میں نے آپ کو آنسر بھی بتائے تھے، امید ہے کہ آپ سب نے ان کو اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ ہمارے آج کے لیکچر کا پہلا جو مختصر سوال ہے وہ ہے جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ جنگ یمامہ جو ہے وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی۔ نمبر 2، جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ کرام شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ میں 70 حفاظ کرام شہید ہوئے، بعض جگہ پہ 700 بھی ہے۔ نمبر 3، عہد نبوی میں قرآن مجید کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا؟ عہد نبوی میں قرآن مجید اونٹ کے شانے کی ہڈی پر، پتوں پر، ان چیزوں پر لکھا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو تدوین قرآن کا مشورہ کس صحابی نے دیا؟ جیسے کہ ہم نے تدوین قرآن جب عہد صدیقی پڑھا تھا تو اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تشریف لائے اور اس مسئلے کی طرف توجہ دی، اور حضرت عمر فاروق نے ہی مشورہ دیا تھا کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کر لینا چاہیے۔ اگلا کویسچن ہے تدوین قرآن کی ذمہ داری حضرت ابوبکر نے کس صحابی کے سپرد کی؟ تو یہ جو ذمہ داری تھی حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کے سپرد کی، انہیں بلایا گیا تھا اور ان کے حوالے یہ کام کیا گیا کہ انہوں نے قرآن مجید کی جمع و تدوین کرنی ہے۔ نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ ہے وفات حضرت ابوبکر صدیق کے بعد قرآن کا نسخہ کس کے پاس محفوظ رہا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جو دوسرے خلیفہ تھے یعنی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے پاس محفوظ رہا۔ اگلا سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے قرۃ اختلاف کے مسئلے کی اطلاع دی؟ جی، صحابی کا نام حضرت حذیفہ بن یمان ہے۔ انہوں نے یہ اختلاف دیکھا تھا قرۃ کا مختلف قبائل میں، انہوں نے آ کے حضرت عثمان کو اطلاع دی اس حوالے سے کہ اس پر فوری طور پر قابو پایا جائے۔ ہمارا جو اگلا کویسچن ہے وہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان کون سے محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان آرمینیا کے محاذ پر تھے، جہاں پہ انہوں نے یہ اختلاف دیکھا قرۃ کا۔ اگلا سوال ہے حضرت عثمان نے کتنے صحابہ پر مشتمل بورڈ بنایا؟ یعنی جمع و تدوین قرآن اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت عثمان نے 3 صحابہ کرام پر مشتمل بورڈ بنایا کہ دوبارہ سے جو نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں تیار کیا گیا تھا اس کو منگوایا اور پھر سے ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کے سپرد کی۔ ہمارا اگلا جو کویسچن ہے وہ ہے جامع القرآن کسے کہتے ہیں؟ جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کو محفوظ کیا، امت مسلمہ کو ایک قرۃ پر اکٹھا کیا۔ جب قرآن مجید جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا تو آپ نے 7 نسخے جو ہے تیار کروائے اور ہر صوبے میں بھیجے، ساتھ ایک قاری بھی بھیجا کہ صحیح قرۃ کرنا سکھائے۔ تو اس طرح آپ نے مسلمانوں کو یا امت مسلمہ کو ایک بہت بڑے فتنے سے محفوظ کیا، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ تو جامع القرآن کا لقب جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کا ہے۔ اب ان مختصر سوالات میں ایم سی کیوز بھی ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو جو ہے وہ بتائی بھی تھے، ان میں بھی بن سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم اپنے پہلے کویسچن کو دیکھیں تو جنگ یمامہ لڑی گئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، سجا بنت حارث کے خلاف، اسود انسی کے خلاف یا طلیحہ کے خلاف۔ اس طرح جو ہے یہ ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں۔ اس طرح تدوین قرآن کی ذمہ داری حضرت ابوبکر نے سپرد کی حضرت زید بن حارثہ کے، حضرت زید بن ثابت کے، عبداللہ بن مسعود کے۔ تو ان میں سے جو درست آنسر ہے وہ حضرت زید بن ثابت۔ تو اس طرح ان مختصر سوالات سے ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں، ان کو بھی تیار کیجیے گا۔
ان سوالات کو اچھے سے یاد کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔